إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، دور حاضر میں جو چیزیں ہمیں بہت پریشان کرتی ہیں، جن باتوں کی وجہ سے ہم بڑے فکر مند رہتے ہیں، ان میں سے ایک بات جادو ہے۔ کئی ہمارے احباب دوست ہیں، وہ اس پریشانی کا شکار ہوئے۔ کسی کو وہم ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور کبھی حقیقت بھی ہو سکتی ہے، جادو ہو بھی سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ بطور مسلمان ہمیں سب سے پہلے جو معاملہ کرنا ہے، اسے محض ایک بیماری سمجھنا۔ یہ ایک بیماری ہے، جیسے عام بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اور جس طرح عام بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: یا عباد اللہ تداووا، اللہ کے بندو دوا لیا کرو، علاج کرایا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، اللہ نے جتنی بھی بیماریاں نازل کی ہیں، ان کی شفا بھی ساتھ اتاری ہے۔ کسی کو پتہ چل جاتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ تو اس اعتبار سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اس جادو کو ایک بیماری سمجھا جائے، اور جب اس کے اثرات محسوس ہوں یا اس کے بارے میں وہم ہو، تو ڈرنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے، اس کے علاج معالجے کی جانب فوری طرف توجہ کریں۔ جیسے بخار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو جسم کا گرم ہونا ہے، یہ بخار نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کی جانب ایک قدم ہے، یہ ایک الارم ہے۔ آپ کا ٹمپریچر جب بڑھ جاتا ہے، 101 پہ پہنچ جاتا ہے، گویا آپ کا یہ گرم جسم آپ کو اطلاع دیتا ہے، گھنٹی بجاتا ہے کہ ابھی ابھی جو کرنا ہے کر لو، اگر اس سے آگے بات نکل گئی تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم میں سے کسی کو یہ محسوس ہو، کوئی ایسے برے اثرات محسوس ہوں، یا کسی قسم کا وہم انسان کو پڑ جائے، تو ڈرنے اور گھبرانے کی بجائے پہلی فرصت میں اس کا علاج کرنا ہے۔ اب چونکہ یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ ایک روحانی بیماری ہے، اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے۔ جسم کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، دماغ کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اہل خانہ پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں،
مال و دولت پہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں پہلی چیز یہ سوچ لینی چاہیے اس کا علاج کرانا ہے، اور اس کا علاج کرانا ہے تو دو طریقے ہیں اس کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے علاج کرنے کا یا کروانے کا کہ انسان کسی سے علاج کروا لے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کمر کس لے، ہمت باندھ لے، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرے، اور جن کی، جادوگر کی اور جادو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ دے کہ میں نے تمہارا مقابلہ کرنا ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میں تمہارے مد مقابل آ گیا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو میرے ساتھ۔ اب پہلی بات اگر ہم دیکھیں جادو کا علاج، کسی سے علاج کرانا، جو روحانی معالجین ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ جادو کا علاج کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا وہ علاج کرنے والا ہے جو روحانی رحمانی علاج کرتا ہے، اور دوسرا جو جادو کا علاج کرنے والا ہے وہ شیطانی علم کے ذریعے سے علاج کرتا ہے۔ شیطانی علم کے ذریعے سے جادو کا علاج نہیں کرانا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ ہمیں یہاں پر جب اس قسم کی بیماری لاحق ہو، اس قسم کی پریشانی لاحق ہو جائے، ہم نے جس سے علاج کرانا ہے سب سے پہلے آپ نے معالج کا انتخاب درست کرنا ہے۔ دیکھیے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کسی ایسے ویسے کے پاس نہیں جاتے، آپ علاج کرانے کے لیے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں ہوں بندہ خود ہی طے تو کر لیتا ہے کہ میں نیمز کھا لیتا ہوں، پیناڈول کھا لیتا ہوں، میں پیناڈول ایکسٹرا کھا لیتا ہوں، اگر ایک گولی سے کام نہیں چلتا تو میں 2 کھا لیتا ہوں، 2 سے نہیں کام چلتا تو میں 3 کھا لیتا ہوں۔ لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے اس وقت پھر ہماری تلاش ہوتی ہے کسی بڑے اچھے سے اسپیشلسٹ کا انتخاب کیا جائے جو اس بیماری کا صحیح معنوں میں علاج کرنے والا ہو۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ روحانی رحمانی علاج کرنے والا کون ہے اور شیطانی علاج کرنے والا کون ہے؟ تو بھائی اس کی کچھ علامات ہیں۔ پہلی علامت جو صحیح معالج کے اندر ہے، رحمانی علاج کرنے والے کے اندر ہے، وہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہوگا، وہ نمازی ہوگا، وہ روزے دار ہوگا، وہ زکوٰۃ اور حج کا پابند ہوگا، اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے اوپر مبنی ہوگا۔ اس بندے کے علاج کے اندر شفا ہے۔ ایسا بندہ جب علاج کرے گا تو قرآن و سنت کے الفاظ ادا کرے گا، قرآن پاک کی آیات پڑھے گا، اور ٹیڑھی میڑھی کر کے نہیں پڑھے گا، پیچھے آگے سے نہیں پڑھے گا، بلکہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ آیات کی تلاوت کرے گا۔ اور آیات کی تلاوت کرتے وقت کچھ غیر مانوس قسم کے، نامانوس قسم کے کلمات ادا نہیں کرے گا۔ احادیث پڑھے گا، واضح پڑھے گا، کلام پڑھے گا، واضح پڑھے گا۔ اگر یہ بندہ ایسا علاج کرنے والا ہے تو پھر وہ بندہ اس فن کے اندر ماہر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پاکیزگی میں، ان کے تقوی و طہارت میں کسے شبہ ہو سکتا ہے؟ تاریخ عالم کا سب سے بڑا جنازہ اسی بندے کا ہوا ہے۔ کبھی آج تک کسی کا اتنا بڑا جنازہ تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اب دکانداری نہیں چمکا رہے، فلیکس نہیں لگوائے، بورڈ نہیں لگوائے کہ 3 دموں کے اندر میں علاج کر دوں گا، 5 پڑیوں کے اندر میں علاج کر دوں گا۔ اپنے کرندے نہیں مقرر کیے ہوئے، لوگوں کو ان کے اوپر اعتماد تھا، اللہ والے تھے، نیک اور صالح آدمی تھے، متقی آدمی تھے، درس حدیث دے رہے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہیں، بچوں کو حدیثیں پڑھا رہے ہیں، بچوں کو حدیثیں پڑھا رہے، باہر سے ایک آدمی آ کر کہتا ہے استاد محترم میری بہن کے اوپر جادو ہو گیا ہے، جن اس کے اوپر قابض ہو چکا ہے، جان نہیں چھوڑ رہا، آپ براہ کرم ہمارے ساتھ چلے، میری بہن کا جا کے علاج کریں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے جانے کا، میں بچوں کو حدیث پڑھا رہا ہوں، یہ میرا جوتا پڑا ہے یہ لے جاؤ، اس جن کو جا کر کہہ دو امام احمد رحمہ اللہ تمہیں السلام علیکم کہتے ہیں۔ اور دوسری بات اسے کہو امام صاحب کہتے ہیں چلے جاؤ، تنگ نہیں کرنا ہے، اگر میری بات نہ مانے اس کے سر پہ میرے یہ جوتے مار دیں۔ وہ شخص گیا ہے، جا کر اس نے یہی سارا معاملہ کیا، اور جن کو کہا امام صاحب فرماتے ہیں چلے جاؤ ورنہ امام صاحب کے جوتوں کے ساتھ تمہاری پٹائی کی جائے گی۔ اس نے کہا میں ڈرتا نہیں ہوں، میں خوف زدہ بھی نہیں ہوں، لیکن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے محبت بڑی کرتا ہوں، ان کے احترام کے اندر میں جا رہا ہوں۔
یہ ہوتا ہے صحیح عقیدے والا. یہ تو بہت پرانی مثال میں نے دی ہے نا، 1200 سال پرانی. ابھی ماضی قریب کے عالم دین 1999 میں ان کا انتقال ہوا ہے. عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر جسے اللہ نے کام لیا ہے، آج اس بندے کی وجہ سے لاکھوں دین کے طالب علم بنے ہیں، لاکھوں مسجدیں بنی ہیں. پوری دنیا میں اللہ نے اس سے کام دیا ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے. یہ درس دے رہے تھے مکہ میں، طائف کے اندر درس دے رہے تھے. کسی نے کہہ دیا میرے کسی عزیز پہ جادو ہوا ہے، جن جان نہیں چھوڑتا. انہوں نے کہا میرا جوتا لے جاؤ اور جن کو جا کر کہو اگر جاتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ اسی جوتے کے ساتھ تمہاری پٹائی ہونی ہے. وہ جانے والا کہتا ہے میں جیسے ہی جا کر پیغام دیا ہے جن کو کہ امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں چلے جاؤ ورنہ تمہاری پٹائی ہو جانی ہے. اس نے کہا ہم امام ابن باز سے محبت کرتے ہیں، میں ان کی محبت کے اندر ہی جا رہا ہوں. ایسے آپ کو بے شمار واقعات مل جائیں گے جو جادو کے معالجین ہیں، جنہوں نے جنوں کو بھگایا ہے اور لوگوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کیا ہے، شفا یاب کیا ہے. وہ لوگ صرف اتنا ہی کہتے تھے چلے جاؤ، جن وہاں سے چڑیلیں وہاں سے چلی جاتی تھی. ان کی تکریم بھی ہوتی تھی، عزت بھی ہوتی تھی. تکریم اور عزت کس لیے ہوتی تھی؟ وہ دین کے صحیح معنوں میں خدمت گزار ہوتے تھے. اور جو اچھا معالج ہے، میری بات دل پہ لکھ لیں، یہ بات بہت اہم ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ جادو کا علاج کرانے میں سب سے بنیادی بات یہی ہے تو میرے عزیزو یہی بات ہے کہ جس سے آپ جادو کا علاج کرانے جائیں وہ آپ کو خوف زدہ نہ کرے، وہ ڈرائے نہ. یاد رکھیں اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میرا دماغ پھٹ رہا ہے. ڈاکٹر آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھے کہ تو نہیں بچنا، اب میں تینوں گولی دے دینا ویسے تو بچنا کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کا وہ دوا کھانے کو دل کرے گا؟ آپ کا اس ڈاکٹر کے پاس جانے کو دل کرے گا؟ آپ اگر دوا لے بھی لیں گے تو بجھے ہوئے دل کے ساتھ واپس آ جائیں گے. اگر دوا کھا بھی لیں گے آپ میں نے شفاعت ملی کو نہیں، ڈاکٹر نے پہلے کیا سی کھان دا فائدہ کیے. بھائی یہی 1 نمبر معالج میں اور 2 نمبر معالج میں فرق ہے. جو 1 نمبر جادو کا علاج کرنے والا ہوگا وہ آپ کی تسلی کرے گا، وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا، آپ کی ہمت بڑھائے گا، آپ کے دل کو بڑا کرے گا. اور جو 2 نمبر ہوگا وہ دیکھ کے کہے کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، نیلا ہو گیا، اوئے ہوئے تسی نہیں بچنا، تسی نہیں بچنا، کخ نہیں بچنا. یہ سمجھ لے 2 نمبر بندہ ہے. یہ 2 نمبر اور فراڈ آدمی ہے کہ جس کے پاس علاج معالجے کے لیے جایا جائے اس کا کام آپ کو تسلی دینا ہے، نہ کہ آپ کو مزید پریشان کرنا ہے. اتنا سونا لے آؤ، اتنے کلو گوشت لے آؤ، وہاں فلانی نہر کے اندر پھینک آؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. 2 کلو دستیاں لے آؤ، 4 کلو دیسی مرغا وہاں پھینک آؤ ذبح کر کے. اس کا مطلب ہے یہ سارے 2 نمبر کھیل ہے. یہ بندہ 2 نمبر ہے، اس کو علاج نہیں کرنا آتا اور اس سے علاج نہیں کروانا. خدا نہ خواستہ اس کو آپ لے گئے علاج کروانے کے لیے، اس بندے نے علاج کرتے وقت جن کو حاضر کر لیا اور جن کے اوپر غلبہ نہ پا سکا، پھر جن بہت قوت والا ہو جاتا ہے. جن پھر بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، جن پھر بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کسی کا آپ کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کسی بدماش اور گنڈے کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ اس بدماش اور گنڈے کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کسی بڑے بندے کو لے جاتے ہیں. وہ آگے سے بڑے بندے کی ٹھکائی کرتا ہے کہ کہتے چل جا جڑا پیو لے کے آنے لے کے آ، چل تو بڑا بندہ لے کے ایسی میرا لڑن واسطے. بھائیو یہی جن کا حال ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے. فرماتے ہیں میں نبی کریم اسلام کے پیچھے سوار تھا، فعثرت دابۃ فقلت تعس الشیطان. کہتے ہیں میں نے اتنا کہہ دیا کہ بھائی ذرا یہ جو ہے وہ یہ جو جانور بدکا ہے. عرب کے اندر نا ایک تصور تھا، جاہلانہ تصور تھا. ان کے اندر ابھی دین آ رہا تھا آہستہ آہستہ، زبان سے وہی پرانا جملہ نکل گیا، تعس الشیطان، شیطان کا بیڑا غرق ہو گیا، اس نے گرایا ہے. ان کا یہ تصور، ان کا یہ عقیدہ کہ راہ چلتے ہوئے جو جانور گرتے ہیں یہ جن اور شیطان گراتا ہے. اب میں اور آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں لائٹیں جلتی ہیں بجھتی، ہم گھبرا جاتے ہیں، وہ جن آ گئے، وہ جن نے یہ کر دیا، اس کمرے سے باہر نکلو. ہمارے گھر کے باہر سے دال ملتی ہے، کالی مرغی ملتی ہے، انڈے مل جاتے ہیں، مسور مل جاتے ہیں،
ہمارے گھر کے اوپر سے گوشت کی بوٹیاں مل جاتی ہیں اور کہتے او یہ بڑا بڑا جادو ہو گیا، ہوں نسی نہیں بچ دے. یہ وہ تصور تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، صحابی نے کہا تعس الشیطان، شیطان نے گرا دیا ہے. میں اللہ کے بندے لا تقل تعس الشیطان، ایسا مت کہو کہ شیطان نے ایسا کیا ہے. شیطان کو آگے نہ لے کر آؤ. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ. اللہ کے بندے تو نے اسے یہ کہا نا کہ شیطان نے یہ کام کیا ہے. شیطان پھول کے ایک گھر جتنا بڑا ہو گیا. وہ پاور کہتا اچھا میں کیتا، اس نے میری برتری کو مان لیا، اس نے میری قوت کو مان لیا ہے. آج بچے ذرا سا گر جاتے ہیں، وہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جن آ گیا، جن آ گیا، جن نے دھکا دے دیا. لائٹیں جلتی بجھتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو یہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جادو کا امکان موجود ہے، اس کے پیچھے یہ اندیشہ پایا جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ شیطان نے جانور گرایا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل بسم اللہ، تم نے بسم اللہ کہنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے. جب اس طرح کا معاملہ سامنے آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، شیطان کو مضبوط اور بڑا نہیں کرنا ہے. ہم نے اسی وقت اللہ کا ذکر کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے. فرمایا انک اذا قلت ذلک تصاغر حتى يكون مثل الذباب. میں جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نا تو شیطان ایک مکھی کی طرح چھوٹا اور ذلیل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اگلی بات اپنا علاج خود کرنا. بھائیو یہ سب سے بہترین چیز ہے، اپنا علاج خود کیا جائے. اب آپ سے زیادہ آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں، میں بھی نہیں، مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. جتنا میں اپنی صحت یابی کے لیے فکر مند ہوں دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، اور جس قدر آپ اپنی صحت یابی کے لیے فکر مند ہے دوسرا کوئی نہیں ہے. تو اس کے لیے میں گزارش یہ کروں گا، اگر کسی سے علاج کرانا ہے تو مسند آدمی ہونا چاہیے، باعمل آدمی ہونا چاہیے، صحیح عقیدے والا ہونا چاہیے، ناخنوں کے اندر نہ دکھائے، پلیٹوں کے اندر شکلیں نہ دکھائے، پیالوں کے اندر شکلیں نہ دکھائے، تعویذ اور دھاگے نہ کر کے دے، تعویذ گھول کے پینے کے لیے نہ دے، بلکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق علاج کرے. اور اگر کسی پہ تسلی نہیں ہوتی، اور اللہ جانتا ہے لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں، ہماری کسی پہ تسلی نہیں ہوتی. یہ وہی معاملہ ہے کہ جس طرح جب تک بڑے ڈاکٹر کو فیس نہیں دیتے بڑے لوگوں کو شفا نہیں ہوتی، بعینہ اسی طرح جب تک لوگ کسی 2 نمبر پیر اور جعلی ڈبہ فقیر کے پاس جا کر 500 1000 2000 نہیں پھینک آتے ان کو تسلی کوئی نہیں ہوتی. ان کو پھوک پہ بھی تسلی نہیں ہوتی. وہ جب تک 2-5 ہزار کی پھکی دے نہیں آتے، پھوک کھا نہیں لیتے، ان کو تسلی نہیں ہوتی. میری آپ سے گزارش ہے ایماندار بندہ تلاش کریں، نیک آدمی تلاش کریں. اگر نیک آدمی دستیاب نہیں ہے، تسلی نہیں ہوتی، تو اللہ کے بندو خود علاج کر لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات فراہم کی ہے، ہمیں بتایا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض کام کر کے بھول جاتے تھے، اور یہ جادو کی خطرناک ترین قسم ہے، خطرناک ترین قسم ہے کہ انسان کو چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اثرات محسوس کرنے، اور پہلا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیا. اگر تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جادو ہونا ہے تو ہو کے رہنا ہے. اور آپ جانتے ہیں تقدیر کو کیا چیز بدل دیتی ہے؟ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اگر تقدیر میں یہ نقصان لکھا ہوا ہے، دیکھیں جادو ہوتا ہے 2 وجہ سے، یا تو گناہوں کی پاداش اور سزا ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. نبیوں کی، ولیوں کی، صالحین کی، نیک لوگوں کی، جو اللہ رب العالمین ان کو صحت بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، جادو میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہوتی ہے. اور ہمارے جیسے جو بدکار اور سیاکار اور گناہ گار ہوتے ہیں ان کے اوپر جو جادو ہوتا ہے اس کی بڑی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. اور جب ہمیں یہ محسوس ہو جائے اور کنفرم اور تسلی ہو جائے، ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جب جادو کو محسوس کیا، آپ علیہ السلام دعا ثم دعا ثم دعا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دی. دعا کرتے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں. میں اور آپ کثرت سے دعا کریں، ہر وقت دعا کریں، اٹھتے بیٹھتے دعا کریں، سجدوں کے اندر دعا کریں، نمازوں کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ بقینی شر ما قضیت. شر ہی ہے نا جادو،
تو دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ وقینی شر ما قضیت، یا اللہ میرے بارے میں جو تو نے برا فیصلہ کیا ہے، میری تقدیر میں جو میرا نقصان لکھا ہے، یا اللہ مجھے اسے محفوظ فرما۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، جب تک تسلی نہیں ہوتی دعائیں کریں۔ اور دوسرا کام عزیزوں کرنے والا کیا ہے؟ جادو جس چیز کے اوپر ہوا اس کو تلاش کیا جائے۔ میں یہاں دوبارہ پچھلی طرف آ کے آپ کو گزارش کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں۔ میں نے آغاز میں عرض کیا، گھر کے باہر سے انڈے مل جاتے ہیں، دالیں مل جاتی ہیں، مسور، زیادہ تر وہ مسر کہتے ہیں اس کو، کیا وہ اس طرح کالے ماں، جی بالکل اس کے اوپر ہوتا ہے، مرغیاں مل جاتی ہیں، سریاں مل جاتی ہیں، اور بسا اوقات گھر میں لکھے پڑے ہوئے تعویذ مل جاتے ہیں، اور بسا اوقات جو ہے وہ چھت کے اوپر چیزیں مل جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو، ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا گھبرانا نہیں ہے، بیماری ہے، بیماری سے ڈرا نہیں جاتا، بیماری سے گھبرایا اور خوف زدہ نہیں ہوا جاتا، بیماری کا مقابلہ کیا جاتا ہے، جادو کا مقابلہ کیا جاتا ہے، جادوگر کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ وہ شیطان ہے، اس کے سامنے رحمان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس شیطانی قوتیں ہیں تو آپ کے پاس رحمانی قوتیں ہیں۔ وہ شیطانی قوتوں کو آپ کے مقابل لے کر آتا ہے، آپ اس کے سامنے اس کے مد مقابل رحمانی قوتیں لے کر آئیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا کہ فلاں چیز پہ جادو ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ لیٹے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا جبریل اور میکائیل آئے، ایک میرے دائیں طرف بیٹھ گیا، ایک میرے بائیں طرف بیٹھ گیا، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ کہا جی کیا ہوا ہے؟ ماں برجل، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرا بولا مطبوب، ان پہ جادو ہو گیا ہے۔ اچھا پھر کہاں ہوا ہے؟ فی مشتن و مشاطۃ، اصل میں نے ان کی کنگھی کرتے تھے، بال ہوتے تھے، تو وہ بال ایک بچہ یہودی عبد القدوس رضی اللہ تعالی عنہ جو مرنے سے پہلے مسلمان ہوا تھا، آپ علیہ السلام سے محبت کیا کرتا تھا، یہودیوں نے اسے کہا کہ تم نبی کریم علیہ السلام کے بال لے کر آؤ۔ اللہ کے بندو، اپنے بال ضائع کیا کرو، اپنے ناخن ضائع کیا کرو، اپنے پرانے کپڑے کسی چاہنے والے کو دیا کرو، اپنی پرانی جوتیاں کہیں دور پھینک دیا کرو۔ ایسے گھر کے اندر سجا کے رکھنے کی کوئی تک ہے؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو روڈ پہ گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنے ہزار روپیہ بال، اتنے ہزار روپیہ بال، اللہ کے بندو یہ جا کے جادوگروں کو بیچتے ہیں۔ تم چند سو کے لیے، چند ہزار کے لیے اپنے جو ہے وہ جو پریشانیاں کھڑی کر رہے ہو، اپنے لاکھوں لگا رہے ہو۔ ان کو باتھ روم میں بہاؤ، ان کو بیت الخلاء میں بہاؤ، بچوں کے ناخن ہوں، تمہارے ناخن ہوں، تمہارے بال ہوں، بچوں کے بال ہوں، بیگم کو سختی سے کہہ دیں کہ یہ بال، یہ ناخن، یہ ہماری زیر استعمال چیزیں، ان کو یہاں جلا کر راکھ کر دو یا ان کو ٹوائلٹ کے اندر بہا دو، یہ کسی کے ہاتھ ہی لگنی چاہیے۔ اسی کے اوپر جادو کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آپ علیہ السلام کے منہ مبارک لیے گئے، مبارک بال لیے گئے اور ان کے اوپر پڑ پڑ کے گرے لگائے گئی، پھونکے ماری گئی 11۔ ان کو بتایا گیا آپ کی کنگھی سے بال لیے گئے ہیں، کنگھی میں ہوا ہے، اور ایک فلاں کنواں ہے غالباً بیر زروان، اس میں اس کو جا کے نیچے جا کے چھپا دیا ہے۔ اب تکیے کے اندر سیاہ ہوتا ہے، جوتے کے جو ہے وہ تلوے کے اندر سیاہ ہوتا ہے، اور جناب کی کہتے ہیں وہ دیکھ کرو پرانی چیز کوئی لے گیا، وہ دیکھ کرو کوئی فلانی چیز لے گیا، وہ جب تلاش کرتے ہیں پھر اندر سے جا کے چیز ملتی ہے۔ آپ دیکھیں جادوگر جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، یہ قبروں کی تہوں کے اندر جا کے چیز کو چھپاتے ہیں۔ اگر آپ کبھی دیکھیں دریاؤں کی صفائی ہوتی ہو، نہروں کی صفائی ہوتی ہو، سمندروں کی صفائی ہوتی ہو، وہاں سے تعویذ نکلتے ہیں۔ کس لیے؟ ان کو پتا ہے اگر جادو جس کے اوپر کیا ہے وہ چیز ہاتھ لگ گئی تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کام ہم نے کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ کے بندوں مقابلہ کرنا ہے۔ اگر گھر کے باہر سے انڈے ملے ہیں ضائع کر دو، توڑ دو، دال ملی ہے اس کو جو ہے وہ کہیں بہا دو، سری ملی ہے اس کو توڑ دو، آگ لگا دو، تعویذ ملی ہے، بھاگتے بھاگتے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، گھبرائے ہوتے، سہمے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے، لرزتے ہوئے، قاری صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قاری صاحب کی موئی لگ جاتی ہے، وہ کہہ رہا میں توڑ کر دے، ادھر لیا 2000 روپے دی، میں توڑ کر دوں۔ خدا کے بندو توڑ تمہارے پاس ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ پھاڑو، پھینکو، لگاؤ آگ، اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ اب یہاں اگلا مسئلہ یہ آتا ہے، یہ چیز کھڑی ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو وحی نازل ہوتی تھی،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پہ چھپایا گیا ہے جس کے اوپر جادو کیا گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اس کے کچھ طریقے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے جن کو حاضر کر کے اس سے دریافت کر لیا جائے۔ علماء کے تجربات ہیں، جو نیک صالح لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، ان کے تجربات ہیں۔ وہ جن کو حاضر کرتے تھے، جنات کو حاضر کرتے، ان سے گفتگو کرتے، گفتگو کرنے کے بعد، کیونکہ انہی کے ذریعے تو جادو ہوتا ہے، جن ہی تو جادو کرنے والا ہوتا ہے، جن کو حاضر کرتے ہیں، اسے کنٹرول کرتے ہیں، اس کی پھر گچی مروڑتے ہیں، اس کے بازو مروڑتے ہیں، اس کی طبیعت فریش کرتے ہیں، اس کو جلانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اپنا علم، روحانی علم استعمال کرتے ہیں، مومنانہ قوت استعمال کرتے ہیں۔ پھر جب جن شیطان قابو میں آ جاتا ہے، پھر روحانی معالج اسے رکھتا، ہاں بھائی بتاؤ بھائی تم نے جادو کر کے چیز کہاں رکھی، پھر وہ بتاتا ہے، پھر وہ اس کو حاصل کیا جائے، اس کو ضائع کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کبھی کبھی مریض کو خواب کے ذریعے سے بھی اللہ اطلاع دے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آ گیا۔ فرق صرف اتنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا خواب دلیل ہے، حجت ہے، وحی ہے، ہمارا خواب دلیل نہیں ہے، وحی نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ ہمیں دل میں اللہ القاء کر سکتا ہے، اللہ ہمارے دل میں بات ڈال سکتا ہے کہ بھائی فلاں کمرے میں جا کے دیکھو، فلاں کمرے میں، ہم لوگوں کو کیا کہتا ہوں میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں عزیزو جاؤ اپنے وہ کمرے جن کی تم نے کبھی صفائی نہیں کی، وہاں کی صفائی کرو، جا کر وہ جگہ دیکھو جو تم نے متروک کر دی ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے، جو چیز بچتی ہے وہاں ہم نے جا کے پھینکنی ہوتی ہے، جو چیز اسٹور ٹائپ کہہ لیں، ٹوٹی ہوئی چارپائیاں ہیں، لوہے ہیں، زنگ لگے ہوئے، ٹوٹے بوٹ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہاں کی گند گلاسز اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، وہاں ہم نے جا کے پھینکنا ہوتا ہے۔ وہ مٹی سے اٹا ہوا وہ روم اور کمرہ ہوتا ہے، اللہ کے بندو وہاں جانا ہے، اس کی پوری صفائی کرو۔ پوری صفائی کرنے کے بعد صفائی کے دوران پھر جائزہ لینا ہے، کیا تمہیں وہاں گھبراہٹ تو نہیں ہوتی؟ تمہیں وہاں اس کمرے میں کبھی پریشانی تو نہیں محسوس ہو رہی؟ تمہارا وہاں دل تو نہیں گھبرا رہا؟ اگر اس جگہ پہ صفائی کرتے ہوئے طبیعت میں تکدر اور بے چینی، گھبراہٹ اور اضطراب پایا جائے، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، تو یہ کام کیے جائیں گے تو یہ چیز مل جائے گی۔ اور تیسری چیز جادو کا علاج جو بڑا ہی زبردست ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا ہی شاندار اور با کمال ہے، سورہ بقرہ جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اس جیسی چیز ہی کوئی، ذکر اذکار کرنا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، اٹھنے بیٹھنے کے اذکار، کھانے پینے کے اذکار۔ اللہ کے بندو یہاں مقابلہ، پھر میں بات کہوں گا، رحمانی قوتوں کا اور شیطانی قوتوں کا ہے۔ تمہارے پاس رحمانی قوتیں نہیں ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، زکاتیں ہم نہیں دیتے، اللہ کا ذکر ہم نہیں کرتے، ادھر شیطان وہ برائیاں کر کر کے اس کو سنڈا اور کٹا بنایا ہوتا ہے، ادھر ایمان بیچارہ کمزور سا ہوتا ہے، رحمانی قوتیں کمزور۔ اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو بھائی قوتوں کو آپس میں ٹکرانا ہے تو رحمانی قوتوں کو ذرا مضبوط کرنا بھی سیکھو۔ اپنے صبح شام کے اذکار کرو، سارے اذکار کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو، اور سورہ بقرہ کو لازم کر لو۔ جادو کے اثرات ہیں پھر بھی، جادو کے اثرات نہیں ہیں پھر بھی، اور خود پڑھنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اللہ کے بندو جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، گھر کے سارے افراد پڑھ لیں۔ اب مجھے یہ بات بتاؤ، کہتے ہیں جتے جادو ہے وہ پڑھے کہ سارے پڑھ، جتے جادو ہوا ہے وہ نمازاں پڑھے کہ سارے پڑھ؟ ویسے ایسی بات کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آتا؟ اچھا جادو ہو تو نماز پڑھنی ہے، جادو نہ ہو تو نماز نہیں پڑھنی؟ جادو ہو تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، جادو نہ ہو تو اللہ کے ذکر کی معافی ہے، سورہ بقرہ کی معافی ہے جادو نہ ہو، اور وہ تو ہر حالت میں پڑھنا ہے اللہ کے بندے، وہ تو اللہ کا ذکر کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں اپنے گھر میں ہوں، میرے بھائی کے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے تو میں کہوں گا تیرے کمرے آگ لگی آپ ہی بجھا مینوں کی ہے؟ کیا خیال ہے میں یہ کروں گا کہ میں اس کے ساتھ مل کے آگ کو بجھاؤں گا؟ اگر میں اس کی آگ نہ بجھاؤں گا وہ آگ میرے گھر تک بھی پہنچ جائے گی، میرے کمرے تک بھی پہنچ جائے گی۔ میرے گھر میں چور آ جائے اور میرے بھائی کو لوٹنا شروع کر دے، میں کیا کہوں؟ اینوں لوٹدا پیا مینوں کی ہے؟ کہ میں بچانے کے لیے کہ میرا گھر ہے، میں نے اس کو بچانا ہے۔ اللہ کے بندو اذکار کو تقسیم کر دو، نہیں پڑھ سکتے زیادہ، سورہ بقرہ پڑھو، اللہ کے بندو ایک پاؤ ہی پڑھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اخذھا برکہ،
اس کو پڑھو، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اولاد میں برکتیں، مال میں برکتیں، جان میں برکتیں، علم میں برکتیں، عمل میں برکتیں۔ وَتَرْكُهَا حَسَرَةٌ، فرمایا جو سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑے گا وہ شرمندہ ہوگا، ندامت ہی ہوگی اسے۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَاطِلَ، فرمایا جادوگروں کی اس کے آگے کوئی نہیں چلتی، جادوگروں کی دوڑ لگا دیتی ہے۔ اب اگلا سوال لوگ کرتے ہیں، قاری صاحب کتنے دن پڑھیے؟ 21 دن پڑھیے، 41 دن پڑھیے؟ ٹھیک ہے بھائی، میں تو سادہ سا جواب دیا کرتا ہوں، آپ لوگ جتنے دن تک چاہتے ہیں جادو نہ ہو اتنے دن تک وہ پڑھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں 21 دن تک جادو سے جان چھوٹ جائے، 21 دن پڑھ لیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں 41 دن تک جادو سے جان چھوٹ جائے، 41 دن پڑھ لیں۔ اور اگلی میں گزارش کروں، اسی کے ضمن میں پھر بات کو ختم کروں، باتیں بہت زیادہ تھی، لیکن ایک بھائی کی فرمائش پہ میں نے یہ جمعہ پڑھایا ہے جادو کے علاج کے حوالے سے، ان کا حکم تھا کہ آپ اس موضوع پہ جمعہ پڑھا دیں دوبارہ، تو ان کی فرمائش پہ میں نے یہ ان حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جمعہ پڑھایا ہے۔ تو بھائیو، اس ضمن کے اندر میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے طبیعت میں خلجان سا پیدا ہوتا ہے، طبیعت ڈھے سی جاتی ہے، اور طبیعت کے اندر بے چینی محسوس ہوتی ہے، اس کا مطلب پکا ہے کہ اس بندے کے اوپر جادو ہے۔ جو بندہ ذکر و اذکار کرے، سورہ بقرہ پڑھے، اس کے بعد بی پی اپ ڈاؤن ہو جائے، کھانے میں دل نہ لگے، کام کرنے میں دل نہ لگے، کھانے پینے کو دل نہ کرے، چونٹیاں محسوس ہوں اور طبیعت بالکل بیزار ہو، اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ بندہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ پھر لوگ کرتے کیا ہیں؟ فوری طور پر ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے اوے ذکر بڑا ڈاٹا کیتا سی، بڑا گرم ذکر کیتا اور ساڑھے دے الٹا پہ گیا۔ وہ خدا کے بندو، اللہ کہتا قرآن شفا ہے، تم کہتے ہو گرم ہے۔ شفاء للناس، اللہ فرماتے اس میں شفا ہے، اور میں اور آپ کہیں یہ گرم ہے، اس کی تاثیر غلط ہے، میں جھوٹا ہوں۔ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے رب کا فرمان نہیں جھوٹا ہو سکتا، پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نہیں، فرمان نہیں جھوٹا ہو سکتا کبھی۔ اللہ کے بندو، ہوتا اصل میں کیا ہے؟ یہ بندہ نیا نیا دین کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، ایمان کمزور ہے، ادھر جب شیطان جادوگر پورا اس کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے ہاں بھی اثرات ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، اب وہ نیا نیا آتا ہے، تھوڑا سا پڑھتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جادوگر تھوڑا سا کام پوٹینسی بڑھا دیتا ہے اپنی، تو وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جادو زیادہ ہونے کی وجہ سے، وہ بندہ ذکر کرنے والا، سورہ بقرہ پڑھنے والا سمجھتا پتہ نہیں میرے سورہ بقرہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ پھر کیا کریں؟ چھوڑنی نہیں ہے۔ جب سر میں درد ہوتا ہے، پیناڈول سے ایک سے افاقہ نہیں ہوتا، میں 2 کھاتا ہوں، پیناڈول ایکسٹرا کھاتا ہوں، ساتھ چائے پیتا ہوں، ساتھ نیند لیتا ہوں۔ بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ اگر کچھ دنوں تک سورہ بقرہ پڑھنے سے طبیعت میں یہ تقدر اور بے چینی، اضطراب پیدا ہوتا ہے، اللہ کا مدد 50 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دو، اس کی ایسی کی تیسی۔ 50 دفعہ سے فرق نہیں پڑتا، 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دو، 100 دفعہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا شروع کر دو، اس جادوگر کی ایسی کی تیسی یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی نہ مانگنا شروع ہو جائے۔ آپ تو آپ ٹھیک ہوں گے نا، آپ کے اندر ذکر کی وجہ سے اتنی قوت آ جائے گی، وہ جادوگر کو اپنی جان کی فکر پڑ جائے گی۔ چلے ہم اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں، پھر اللہ نے کبھی موقع دیا اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جادو سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔